کر دیں انشاءاللہ۔ یہ تو مختصر طور پر وقفہ ہے، انشاءاللہ ہم سب جڑے ہوئے رہیں گے اور ایک نئے نئے پروگرامز لے کر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کے ساتھ پریزنٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر باجی، آپ کو بہت اجر عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہاں پر سورہ کہف ہمارا چل رہا ہے اور بہت ہی اہم سورہ اس اعتبار سے ہے، جس کی افادیت اور اہمیت ابھی بتا دی گئی ہے حدیث کے حوالے سے، کہ اس کے پڑھنے والے کو اگلے جمعہ تک نور میں سایہ ملتا ہے۔ اور ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے حدیث میں، کل دیکھ رہی تھی بخاری کی، اس کا مفہوم ہے کہ وہ صحابی رات میں تلاوت کر رہے تھے سورہ کہف کی، اور نور کے جو ہے نا ان کے سائے آبر کا سایہ ان کے اوپر چھت پہ نظر آ رہا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہاں پر فرشتے جو ہے نا سکینت نازل ہو رہی تھی۔ تو گھروں میں سکینت کا ذریعہ بھی اس حدیث کے مفہوم میں ہے کہ اس گھروں میں سکینت کا ذریعہ بھی جو ہے نا سورہ کہف پڑھنے سے ہوتا ہے، اور دجال کے فتنوں سے بھی اسے محفوظ رکھنے کے لیے یہ کی بتائی گئی ہے۔ اس کا کیا ریلیشن ہے دجال کے ساتھ، میں وہ انشاءاللہ پی پی ٹی میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم جلدی سے تیزی کے ساتھ آیتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹائم ڈیویژن میں نے ایسے کیا ہے کہ تفسیر میں پہلے پڑھ لوں گی، یعنی 1 آور میں لاسٹ کے 20-30 منٹس جو بھی ہمارے پاس بچ جائیں گے باذن اللہ تعالیٰ، اللہ کرے بچ جائے، اور اس میں ہم لوگ اپنے سلائڈس کے ذریعے سے واپس ایک بار سورہ کو کی تھم رولز کے جیسا دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جب بھی پڑھیں ایوری جمعہ یہ واقعات اور اس کے لیسنس ہمارے دماغ میں رہے، اسی انٹینشن کے ساتھ، کیونکہ یہ اکثر پڑھی جانے والی صورت ہے۔ ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو واقعہ ہمارا چل رہا ہے، جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جس کے نام پہ سورہ کا نام بھی کہف رکھا گیا ہے۔ اس میں ہم ایمان کی آزمائش کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ بات بتائی دی گئی ہے 4 آزمائشوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے: ایمان کی آزمائش، دولت کی آزمائش، علم کی آزمائش، اقتدار کی آزمائش۔ سورہ کے ختم ہونے تک میں آپ کو اتنے بار بولوں گی کہ آپ کو سورہ کہف بولتے یہ 4 آزمائش اور 4 واقعات کلک ہو جانا، رٹ لینا۔ اچھے اسٹوڈنٹس اور اچھے ٹیچر کا کیا رہتا ہے، ڈیورنگ کلاسز وہ لوگ پوائنٹس کو یاد کر لیتے اور اس کو سمجھ لیتے۔ تو اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح آپ بھی یہ چیز کو یاد رکھ لیجئے۔ سورہ کہف میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں بتائے ہیں، پھر ایوری جمعہ پڑھنے کا تلقین دی گئی ہے، تاکہ زندگی میں کمی بیشی آتی ہے، ہم تمام واقعات سے، کبھی وقت کی قلت، کبھی ایمان کی جو ہے نا اوپر نیچے ہو جانا، کبھی حادثات ہو جاتے ہیں، کبھی مال میں نقصان، کبھی کسی کی پیدائش، کبھی کسی کا انتقال، یہ لمحوں سے ہماری زندگی گھری ہوئی ہے یہ کلرز کے ساتھ۔ تو ایوری فرائیڈے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، اس میں پیش قدمی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والوں کا کردار بتاتے ہیں، اور ہم سب کی ایمان اور ہم سب کو جو ہے نا لیسنس دیتے ہیں۔ ہم تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کچھ ہمیں اور بھی سمجھانا چاہتے ہیں اس سورے کو پڑھوا کر۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اس انٹینشن سے سنیے اور اس کو عمل کے پوائنٹس لیتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ آیت کہاں تک چل رہی ہے میں بتاتی ہوں۔ یہ جو پورا ہوگا واقعہ ہمارا 31 تک چلے گا، 9 سے 31 تک یہی واقعہ ہمارا سلسلہ چلتے رہے گا۔ ابھی واقعہ اینڈنگ پہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور اپنے غار میں، یہ آیت 25 کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، اور اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین اور آسمان اور مخلوقات کا کوئی خبر گیری اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کر تم سنا دو۔ کوئی اس کو فرمودات کو بدلنے کا مجاز نہیں رکھتا، یعنی اس کے فرما برداری کو۔ اور جو کتو آیت اس میں بھی ہم پڑھ کر رہے ہیں سورہ نحل میں بھی، کہ آیتوں کو اگر تم چینج کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی وہی نبی کے ذریعے سے ہم سب کو سنا دی ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام بھی کیا ہے، ایز اٹ از بیان کرنا ہے، اور تم کسی کی خاطر اس میں کوئی رد و بدل
نہیں کر سکتے. اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے, اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو, اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے, اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریح پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے ایمان لے, اور جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کو توازے کیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسی ہوگی, اور اس کا منہ خون ڈالے گی. بدترین پینے کی چیز ہے اور بہت بری آرام گاہ ہے. وہ لوگ جو مان لیں گے اور نیک عمل کریں گے تو یقیناً ہم نیکوکاروں لوگوں کے لیے کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اس کی سدا بہار ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ. لیسن پک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ غار کے قصہ سنانے کے بعد میں اصحاب کہف آج بھی موجود ہے. ان علاقوں کو اب تصویر بھی دی گئی ہے قرآن میں, اگر دیکھیں گے تو وہ تمام چیزوں کے گوگل پہ بھی اصحاب کہف کی غاروں کے 2-3 پکچرز ہیں. ایگزیکٹلی کون سی ہے نہیں معلوم ہے, لیکن 7 سلیپرز کے نام سے اگر آپ بتائیں چلیں گے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم نے کتوں کے اوپر بحث نہیں کرنا, وہ لوگوں کے اوپر بحث نہیں کرنا, کتنے تعداد ہے وہ بتایا گیا, ان کا کتنا ہے, یا 4 آدمی ہے 7 آدمی ہے, یہ بحث نہیں کرنا. کون ڈز ناٹ میٹر ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تقوی والے کچھ لوگ تھے, یہی بتایا گیا, یہی فالو کرنا. اب کتنی مدت تک اندر غار میں رہے یہ بھی پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں ہے. کرنا کیا ہے ان کا ایمان کو دیکھنا ہے کہ آسمان کے زمین کے زمان پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. یہ اس بات کا ان لوگوں کو یقین ہوا تھا, انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا. ان کے پاس 2 آپشن تھے, یا نہیں تو وہ عیسائیت قبول کر لے, یعنی شرک کر بیٹھے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لے, یا پھر ان لوگوں کے پاس یہ تھا, یہ آپشن تھا کہ وہ ایمان بچا کر ہجرت کرے. تو انہوں نے ہجرت کرنے کو جو ہے نا اپنے لیے پسندیدہ فرمایا تھا. اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ تنبیہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, چینجز کرنے کی تمہارے پاس کوئی جو ہے نا یہ نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے. تو جب نبی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو میں اور آپ بھی اس میں کوئی رد و بدل یعنی بدعت بھی نہیں کر سکتے, نہ کوئی کٹوتی کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ ایک پوائنٹ آ گیا. پھر عمل کے پہلو میں یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو میت و مطمئنان رکھو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر, اور صبح شام اسی کو پکارتے رہو. ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نیک کردار اور نیک اخلاق لوگوں کو اپنا ساتھی بنانے کا یہ بتایا گیا. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو, یہ ورڈ کو میں یہاں پر ہے, ولا تطیع من اغفلنا, جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, جو غفلت میں رہتا, ویسے لوگوں کو اپنا متی نہیں بنانا ہے, اپنا دوست نہیں بنانا ہے, اپنا لیڈر نہیں بنانا ہے, کیونکہ اطاعت لیڈر سے ہوتی ہے. تو کیسے لوگوں کو فالو کرنا ہے؟ ایکچولی پیچھے کی جو آیتیں ہیں وہ بلال, صہیب, عمار, خباب اور ابن مسعود جیسے لوگ جو غریب لوگ رہتے تھے, وہ لوگ قریش تو مطالبہ کرتے تھے ان کو ہٹاؤ, ہم آتے ہیں, اور جو ہے نا یہ محفل چینج کرو, تھوڑے سے باتیں چینج کرو. وہ تمام کانٹیکسٹ میں بتائی گئی ہے, لیکن ہم اپنے عمل کے پوائنٹ کے لیے اپنے دوست اور اپنی کس کی اطاعت کرنا ہے. وہ لوگ ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, امیہ بن خلف تھا, ویسے سرداران تھے, ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا تھا اس زمانے میں. اب بھی ہمارے دوست کے لیے یا ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ اگر بیوی, شوہر بیوی اسپاؤس کلیکٹ کر رہے ہیں تو بھی یہ کوالٹیز جو ہے نا کلیکٹ کرنا. غفلت والے انسان کو اپنا ساتھی نہیں بنانا, جس کی دل میں اللہ کی یاد سے غفلت آ گئی ہے, جس نے سیکنڈ کوالٹی, جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہے, اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دل بولیا سو وی لیو ونس, کیا ہے وہ یہ سلوگن بنایا ہے دیکھیے, یو لیو اونلی ونس بول کے, یہ والا سلوگن بہت زیادہ چل رہا ہے. اس چیز کو ہمارے دوست میں سے نہیں آتے. ایک بار زندگی کی ہے, اللہ کے رب کی زندگی, دیر از نو سیکنڈ چانس. ہم بھی یہ بلیو کرتے ہیں, لیکن وے آف لائف ان کا اپنی زندگی میری مرضی کا مطابق ہے. ہماری کیا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد میں خواہش نفس کرنے والے نہ ہم بنیں گے, نہ ہمارے اراؤنڈ رہیں گے, نہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا پیروی بنائیں گے, نہ اپنی زندگیوں میں ان کو مقام دیا جائے گا.
ٹھیک. اور تھرڈ کوالٹی کیا بتائی گئی ہے ڈونٹس میں سے, جس کا طریقہ افراد و تفریح پر ہے. ڈسٹرکشن, کس کو دیکھیں گے, کبھی بھی پلاننگ میں کریٹیوٹی نہیں دیکھی جائیں گے, ان کو نقصان دینا ہے, ان کو نقصان دینا ہے, اس طریقے کے وہ محفلیں ہوتے ہیں. ہاں اس کی یوزلی جو ہے نا نیگیٹو ڈسکشن والے, ان کے بھواں آتے ہیں تو بھواں کے سسرال تک ڈسکشن ہو رہا ہے, تو آپ سمجھ جانا کہ وہ محفل میں نیگیٹیوٹی ہے. آپ کو پوزیٹیوٹی لانا ہے یا پھر آپ کو وہاں سے ہٹ جانا ہے. کسی کے بھی پرسنل لائف میں یوزلی ہمارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے, جب آپ ایک گھر سے بچی لانے کے بعد میں آپ اس کے خاندان کے اوپر پوروں کو تبصرہ کرنے کی آپ کو کوئی لائسنس یا اتھارٹی نہیں مل سکتی ہے. نہ ہی کوئی گھر میں آنے والی لڑکی یا لڑکا داماد کی شکل میں بھی اس طریقے کا رویہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے پورے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے نا نیگیٹیوٹی ایکسٹریکٹ کرے اور ڈسکشن کرے, یا پھر ان گھرانوں کی کیا ہے امن کو برباد کرے. یہ ڈسٹرکشن والے کیریکٹرز ہیں. کوئی بھی آپ پارٹنر بنا رہے ہو, آپ بزنس کر رہے ہو, آپ شادی بیاہ کے رشتے دیکھ رہے ہو, آپ دوست بنا رہے ہو, آپ لیڈرشپ کے لیے جو ہے نا الیکشن کر رہے ہو, یہ تمام چیزوں میں یہ ڈونٹس میں رکھ لیجیے. یہ نہیں ہو سکتا. میں تو ہونا تو ہو ہی نہیں سکتا, میری پرسنالٹی میں سامنے والے میں بھی ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے. اراؤنڈ پوزیٹیوٹی رہے, آٹومیٹکلی پوزیٹیوٹی ہمارے اندر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو کلین یور سراؤنڈنگس. ٹھیک, صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور کون سکھا رہے ہیں کوالٹیز بتانا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر انجام بتا دیا گیا ہے 29-30 میں ظالموں کا. یہاں پر پڑھنے کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے, اور ہم سب کو بہترین, یہ ہر سال ہم یہ دور قرآن میں ہم یہ پڑھتے تھے, تو وہاں پر ہمارے ہال میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر افروزہ وجی کے گھر میں گرین قالین تھی, ہم یہاں پر بیٹھ کے وہ کرتے تھے کہ وہاں پر گرین قالین ہوگی, اطلس ریشم کے پتلے لباس ہوں گے. کتنا پیارا ڈسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کی پسند, ہم لوگوں کی سائیکولوجی کے حساب سے, ہماری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے, صاف ستھرا ماحول ہے, سکون ہے, کاموں کی ٹینشن نہیں ہے, بچے نہیں ستا رہے, آرام سے ہمیشہ کی عیش والی زندگی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اس میں شمار عطا فرمائے, اور ہم سب کی مختصر زندگی کو ہم سب کو مختصر کر کے دکھائے, تاکہ ہم آنے والی بڑی زندگی کی تیاری کر سکیں اور اس کے درجے کو پہنچ سکیں. آگے واقعہ جو شروع ہونے والا ہے وہ دولت کی کمی کی آزمائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ 32 سے لے کر 59 تک بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو گارڈنس یہ اس کو یعنی باغ والے دو آدمیوں کا بھی قصہ کہتے ہیں, یعنی 32 سے 59 تک. ٹھیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے, ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے تھے. ڈسکرپشن میں لا لیجیے, انگور کے 2 باغ, پورے بیلاں لگے ہوئے, لٹک رہی, انگوراں پک پک کے اندر سے لٹک رہی. ٹھیک ہے, اور اس کے اطراف میں یعنی اس کے گرد میں کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی گئی تھی. کتنے مضبوط, کتنا خوبصورت باغ لگ رہا ہوگا. سوچئے کہ اس کے انگور کے بیلا ہیں, میٹھے میٹھے انگور, اس میں سے ایک دم بڑے بڑے سے اچھے میٹھے انگور لگے ہوں گے, یعنی ایک بہترین بلیسڈ نعمت کا ڈسکرپشن کیا. پھر اطراف سے کھجوراں باؤنڈری وال کے ویسا, پھر وہ بھی فروٹس پروڈیوس کرنے والے ٹریز, ماشاءاللہ. اس کے درمیان میں کاشت کی زمین ہے, پھر اس کے بیچ میں بیلاں کے بیچ میں آ کر پھر زمین بھی ہے جس میں فارمنگ کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہیں ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی تھی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی, پھر فلو بھی ہو رہا, چشمہ بھی پانی جا رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے باغ عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. اور کرنا کیا ہے, کیریکٹر دیکھیے, اتنے ملنے کے بعد میں کرنا کیا ہے, اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا, کیا بولا ہوں گا, ہاں بڑا اکڑ گیا ہوں گا, وہی چیز ذکر ہے, میں نے تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. کیا مطلب ہے, پراؤڈ آ گیا, شکر گزاری نہیں. نعمتیں پا کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا, اپنی قابلیت کو سمجھنا, وہ کیریکٹر ہے. دیکھیے, پھر اپنی جنت میں داخل ہوا, یعنی اپنی باغ, لٹرلی مینس باغ, جنت لٹرلی مینس باغ. تو جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر ہم کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شان اور جگہ پاؤں گا. اب اچھا ملا, ڈز ناٹ میک شیور دیٹ کہ جنت میں بھی ملا جائے گا. کوئی بھی اچھے مقام, اچھی پوزیشن, اچھے مالدار ہونا یا کوئی بھی خصوصیت ملنا ڈز ناٹ پروو کہ قیامت کی بھی کامیابی, آخرت کی کامیابی ہمیں مل گئی ہے. مگر اس کا دماغ کا فطور تھا, دماغ پہ غرور چڑھ کے وہ عجیب سے جو ہے نا سائیکک کنڈیشن میں باتیں کر رہا تھا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے کفرانے
نعمت یہاں پر حاشیہ میں بتایا ہے، دیکھیے کہ کفران نعمت کی یہاں پر بتائی ہے، اور یہ بھی کفر میں شمار ہوتا ہے. کیا تو کفر کرتا ہے کہ اس ذات نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. مطلب کیا ہے دوست، اس کو یاد دہانی کرا رہا ہے اس کی حقیقت. اتنا کیوں کر رہا بھائی، یاد کر اپنی حقیقت کیا ہے. مٹی سے بنائے گئے سڑے گلے گالے گاردار مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے. اور سیکنڈ جو ہمارا ریجنریشن ہے نطفے سے، بیسک جو کنسٹرکشن تھا وہ مٹی سے بنایا گیا، لیکن نوع انسانی کو چلانے کے لیے یعنی جینیٹکس یعنی یہ سب نسلوں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانی مادوں کا استعمال کیا ہے اس چیز کو چلانے کے لیے. دونوں اوریجنس کو بتا رہا اس کو صحیح حق پہ لانے کی، شاید اسے یاد دلانے کی کوشش کر رہا. میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا ہے تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، یہ نظر بد کی دعا میں بھی شمال کیا جاتا ہے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں ہے کہ میرا رب تجھے جنت سے مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کرے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جو صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یا پھر اس سے تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹینٹوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اپنی پرسنالٹی کو، اپنی چیزوں کو شریک کیا کرا، انہوں نے لٹرلی بت پرستی نہیں کرا، اپنی ذات کو جو ہے نا اس کا حقدار سمجھ رہا تھا. یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں وہ ہمیشہ کی نہیں رہتی. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے بھی سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لے بھی سکتے ہیں. ہمارے اطراف میں ہم ایسے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں. دیکھ لیجیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی نسلیں وہاں پر موجود ہیں. یہ کئی کنگس کے جو فیملیز ہیں ان کے لوگ اب جا کے آٹو چلانے والے ویسے بن گئے، حالانکہ 50 سال 100 سال 200 سال پہلے ان لوگوں کی کیا شان رہی ہوگی، اور آج یہ غربت میں ہے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے باپ دادا جو ہے نا غربت میں شکار تھے. انشاءاللہ میں اذان کے بعد کنٹینیو کرتی ہوں.